بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے دو سچویشن رکھتا ہوں، اور ان دو سچویشن میں سے جو پہلی سچویشن میں اس میں ایک بچہ اپنے باپ سے سوال کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بابا یہ لوگوں نے اپنے گھروں میں جھنڈے کیوں لگائے ہوئے ہیں، یہ کیوں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ کیوں لوگ چراغاں کر رہے ہیں۔ تو باپ اپنے بیٹے کو جواب دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے، اپنے نبی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم اب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر، نبی اور رسول جو ہے وہ بھیجے، اور ان میں سے سب سے آخری نبی جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی پیدائش کا مہینہ ہے، اسی لیے لوگ خوشی مناتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھروں میں لائٹیں لگاتے ہیں، کچھ لوگ نعت خوانی کی محفل کرتے ہیں، کچھ لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے عطا کردہ رزق سے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں میں آپس میں تحائف بانٹے جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مٹھائیاں دیتے ہیں۔ جو جس طرح سے سیلیبریٹ کر سکتا ہے، جو جس طرح سے اپنے نبی کی آمد کے مہینے کو سیلیبریٹ کر سکتا ہے، وہ سیلیبریٹ کرتا ہے۔ اچھا، یہ ایک سچویشن ہے۔ دوسری سچویشن میں ایک بچہ اپنے باپ سے سوال کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے بابا یہ لوگوں نے لائٹیں کیوں لگائی ہوئی ہیں، اور لوگوں نے کیوں اپنے گھر میں جھنڈے لگائے ہوئے ہیں؟ تو باپ بولتا ہے بیٹا یہ بری بات ہوتی ہے، یہ شرک ہوتا ہے، یہ بدعت ہوتی ہے، یہ ہمارا جو ہم جس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس فرقے میں ہرگز یہ نہیں ہوتا، بیٹا یہ بری بات ہے۔ تو وہ بچہ بولتا ہے کہ یہ فرقہ کیا ہوتا ہے، یہ شرک کیا ہوتا ہے، یہ بدعت کیا ہوتی ہے؟ مطلب اس چھوٹے سے بچے کو آپ نے ابھی سے بتا دیا کہ فرقہ واریت کی چیز، فرقے بھی کوئی چیز ہوتے ہیں۔ اور پھر جب اس بچے کی، اب اس کو بتانا ہمیں یہ تھا کہ ہمارے نبی کا مہینہ ہے، ہم کسی کے ماننے والے ہیں، کسی کے فالوورز ہیں، کوئی نبی ہیں ہمارے بھی جن کو ہم مانتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیں، آپ مت نکالیں جلوس، آپ نہیں جائیں، آپ نہیں لگائیں لائٹیں اپنے گھروں کے اندر، آپ مت لگائیں جھنڈے، ایٹ لیسٹ آپ ایک مرتبہ اگر درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں تو بھی آپ کا میلاد ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہرگز ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے۔ تو دوسری سچویشن کے اندر بچے کو آپ نے چھوٹی سی عمر کے اندر ہی اس کو بتا دیا کہ بھائی فرقہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ پھر جب وہ بڑا ہوگا، جب وہ نشو نما پائے گا، وہ بڑا ہوگا، تو وہ بڑا بن کے وہ پھر ظاہر ہے جو آج معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف جو ہے وہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کا گربان پکڑنے کے لیے تیار ہے، دوسرے فرقے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے محراب و منبر سے ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گالیاں دے رہا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو جو ہے وہ کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو شرک کہہ رہا ہے، کسی کے پہ شرک کا فتویٰ لگ رہا ہے، کسی پہ بدعت۔ ایون میں نے تو یہ بھی سنا کہ ایک فرقے کے عالم دوسرے فرقے کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو جب مسلمان آپس میں ہی جہاد کریں گے تو فرانس سے کون جہاد کرے گا؟ جب تم آپس میں اتنی زیادہ ایک دوسرے کے باغی ہو جاؤ گے، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگے، تو اس سے نقصان صرف اور صرف عالم اسلام کو پہنچے گا، اور اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسلام دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے اسی فرقہ واریت کی وجہ سے۔ دیکھیں، فرقے ہونا بالکل بھی غلط بات نہیں ہے، آپ جس فرقے کو مانتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے عقائد میں رہیں، آپ کے جو بھی کانسیپٹ ہیں آپ لوگوں کو کنونس کریں، اس کی پریچ کریں، لوگوں کو اپنے عقائد کا، اپنے عقیدوں کا درس دیں۔ فرقے ہونا غلط بات نہیں ہے، آپ کے جو عقائد ہیں آپ ان عقائد کو فالو کریں، اپنی مسجدوں کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر ان کو فالو کریں، کوئی آپ کو نہیں روکتا، کیونکہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب فرقہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرقہ واریت بھی ہوگی۔ تو ہمیں فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے، فرقے ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، مطلب ابھی محرم میں شیعہ سنی کا فساد تھا، ابھی ربیع الاول آیا تو سنی آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو، پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں۔ بھائی خدا کے واسطے کرٹیسائز کرنا بند کرو، فرقہ واریت کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اگر آج ہم نہیں ختم کریں گے تو ہماری نسلوں کی پرورش پانا اس ملک کے اندر مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو جب اتنی زیادہ فرقہ واریت کو دیکھیں گے تو وہ تو ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہوں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تو جب مسلمان کا خون بہائے گا تو پھر وہ جہاد جو ہم پہ فرض ہے،
ہم کیسے جہاد کریں گے ان یہودیوں کے خلاف, ان نان مسلموں کے خلاف؟ ہمیں تو نان مسلموں کو اسلام کی دعوت دینی ہے, لیکن انفارچونیٹ ہم اپنے فرقوں کے اندر اتنے زیادہ مشغول ہو گئے, اتنے زیادہ بزی ہو گئے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا ہے کہ فرقہ واریت سے باہر نکلیں. تو اگر آپ اور میں, آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم سب آپس میں مل کر اس فرقہ واریت کی جو آگ ہے اس کو بجھائیں, نہ کہ اس میں تیل چھڑکیں, اس کو بجھائیں, اسے کم کریں, اور جو جس کے مقدسات ہیں ان کی عزت کریں. دیکھیں, ان کی رسپیکٹ کریں. آپ کسی کے بھی مقدسات کی بے حرمتی نہ کریں. آپ کے جو عقائد ہیں آپ وہ اپنے عقائد کو فالو کریں, کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے, اس کو اسلامک اسٹیٹ بنائیں. اگر فرقہ واریت اسی طرح بڑھوان چڑھتی رہی تو لوگ لبرل ہو جائیں گے, لوگ سیکولر ہو جائیں گے, وہ لوگ اسلام کے خلاف ہو جائیں گے. دیکھیں, جتنی زیادہ فرقہ واریت پھیل رہی ہے اتنا زیادہ لوگ بے حیائی کے اندر جا رہے ہیں. لوگ بول رہے ہیں یار یہ کیا اسلام ہے؟ یہاں سے تو ایک محراب و ممبر سے دوسرے محراب و ممبر کو گالیاں دی جاتی ہیں. ایک فرقہ دوسرے فرقے کو بولتا ہے کہ تم کافر, وہ بولتا ہے تم شرک کر رہے ہو, وہ بولتا ہے تم بدعت کر رہے ہو, تم اس کو. یہ مطلب اتنی زیادہ کمپلیکس بنا دیا ہے اسلام کو کہ لوگ اسلام سے دور اور بے حیائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور جس کی مثال آپ کے سامنے ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے, تو آپ ہمارا ساتھ دیں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں, آپ صرف اپنے جواب دہ بنیں کہ آپ نے فرقے کو ختم نہیں کرنا, فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے. اس مشن میں اگر آپ مل کر ہمارے ساتھ کوئی ٹیم بنانا چاہتے ہیں, ایک ینگسٹر کی ایک ٹیم ہو جو کہ صرف اس چیز پر کام کرے کہ معاشرے کے اندر سے فرقہ واریت ختم ہو, تو اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کانٹیکٹ نمبر سب کچھ ڈیٹیل ہماری ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے. آئیں, مل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں, ایک ٹیم بناتے ہیں, ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں, اور وہ آرگنائزیشن کا صرف یہی کام ہوگا کہ وہ فرقہ واریت کی آگ کو کم کرے تاکہ ہماری نسلیں اس ملک میں پروان چڑھ سکیں, تاکہ ہماری نسلیں اچھی طرح اس ملک میں تعلیم حاصل کر سکیں اور یہ ملک مزید ترقی کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مسعود شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.